سورہ یونس مولانا توبو الی اللہ، توبہ میں آگے توبتاً کتوبت یونس، جیسے یونس علیہ السلام نے توبہ کیا، اس قسم کے توبہ کو یہ ہے کہ توبہ کر لو۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا سورہ توبہ کے آخر میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم علیہ، اور وہ رسول کون ہے؟ وہ یہ ہے ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، وہی رسول اور وہی رجل ہے مولانا۔ ارے کس کو سمجھ میں آ گیا؟ وہی رسول ہے، وہی یہاں پر رجل ہے۔ دیکھو نا دوسری آیت میں اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، ایک مرد کی طرف ہم یہ کہ وہی بھیج رہے، اس پر تعجب کر رہے، یہ رجل وہی رسول ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، منڈیا تو یہ ربط ہو گیا۔ نزول نمبر سورت، نزول نمبر مولانا 51، 51 سورہ بنی اسرائیل کے بعد، اور دعوی صورت ہے نفی الشفاعت القہریہ، بزور بازو اور طاقت کے بلبوتے پر سفارش کرے نہیں ہوگا، لا یشفع احد الا باذنہ، اللہ کی اجازت سے سفارش کر سکے گا، ورنہ کسی کو سفارش کی اجازت نہیں۔ خیال کر لینا مولانا، یہ دعویٰ ہے صورت کا نفی الشفاعت القہریہ۔ الف لام را تلک آیت الکتاب الحکیم، فرماتے ہیں کہ تلک مبتدا بنے گا آیت الکتاب الحکیم، حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی یہ آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے تعجب کا ذریعہ ہے کہ یہ بات کہ ان اوحینا الی رجل منہم، اصل میں اکان وحینا الی رجل منہم، اکان وحینا مصدر کی تعویل میں اکان وحینا الی رجل منہم، ایک آدمی کی طرف وحی کرنا، یہ کیا عجباً تعجب کا بنا ہے، للناس لوگوں کے لیے، للناس یہ عجباً سے حال مقدم بنے گا، عجباً خبر ہے۔ ان اوحینا الی رجل منہم اکان وحینا الی رجل منہم، ایک آدمی کی طرف ہماری وحی، وہ وحی ہے کہ ان انذر الناس، یہ وحی کیا، یہ عجباً تعجب کا ذریعہ بنا للناس لوگوں کے لیے، لوگ تعجب کر رہے کہ ایک رجل کی طرف ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، اس کو مصدر یہ کہہ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، ان تفسیر یہ کہہ کر کے چھوڑ دو یا مفعول بنا دو اللہ آپ کا اوحینا کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، ان لهم قدم صدق، ان کے لیے اللہ کا سچائی کا قدم ہے۔ ایک یہ کہ عند ربہم، اللہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے، ایک یہ، دوسرا قدم صدق ان کی نیکیاں ہیں، سچائی کی قدم ہے، نیکیاں ان کی جو ان کو کام دیں گے اللہ کے ہاں، نیکیاں ان کی جو ان کو کام دیں گے۔ تیسرا یہ کہ جیسے ہے کہ منزلۃ رفیعۃ، اونچا مقام ہے ان کے لیے، ایمان والوں کو بتا دو ان لهم قدم صدق، ان کے لیے اونچا مقام ہے عند ربہم، اللہ کے ہاں، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے یہ ان کو خوشخبری سنا دو جنت کی۔ قال الکافرون، جب قرآن نازل ہوتا تو کافر انادن کہتے ان ھذا لساحر مبین، یہ کھل سری جادوگر ہے، یہ سرو جادوگر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد مولانا اب توحید کے دلائل شروع کر رہے، سمجھ رہی ہے؟ ان ربکم اللہ الذی، یہ اللہ خبر بنے گا، ربکم اسم بنے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارے پروردگار آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کر دے، فی ستۃ ایام، 8ویں پارے میں گزر چکا تھا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر وہ مستوی ہو گیا، یدبر الامر، یہ سب خبر بنیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے لیے، یدبر الامر، تمام امور کی تدبیر وہی کرتا، تمام امور کی تدبیر بھی فرماتے ہیں۔ ما من شفیع، یہ سورت کا دعویٰ ہے، ما من شفیع الا من بعد، کوئی سفارشی نہیں مگر الا من بعد اذن، اللہ کے حکم کے بعد، من بعد اذن خبر ہے، اور شفیع یہ مبتدا ہے، من زائد ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، ذالکم اللہ ربکم اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی ہے، فاعبدوہ، یعنی اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہو تو فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، اتغفلون اتجہلون، کیا جہالت سے کام لے لو گے، فلا تتذکرون، نصیحت حاصل نہیں کرو، الیہ مرجعکم جميعا، اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے، وعد اللہ حقا، وعد اللہ حقا، وعدہم اللہ وعدا حقا، اللہ تعالیٰ نے ان سے پکا ٹھکا وعدہ کر دیا،
وعدهم اللہ وعد اللہ، یہ مفعول مطلق، وحق هذا الامر حقا انه یبدأ الخلق، یہ سب اللہ آپ کو بھلا کرے توحید کے دلائل ہے۔ انه جملہ تعلیل ہے، انه یبدأ الخلق، اللہ تعالیٰ مخلوق کو ابتداء بھی وہی پیدا فرماتے ہیں، ثم یعیدہ، دوبارہ ان کو زندہ کرے گا قبروں سے اٹھا کر کے۔ یعید و دوبارہ کیوں زندہ کرے گا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو بالقسط، یجزی کے ساتھ متعلق ہوگا، انصاف کے ساتھ ان کو بدلہ دے دے۔ بس الذین کفروا مبتدا ہو گیا، جو کافر لوگ ہیں، لہم شراب من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے ان کے لیے مشروب ہوگا، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور عذاب علیم ہوگا بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ لہم خبر مقدم بنے گا، شراب حمیم، شراب کائن من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، یہ مبتدا ہوں گے، پھر خبر بنیں گے الذین کفروا کے لیے۔ منڈیا تسی اتے ہو یا کسی اور علاقہ وچو اتے ہو جی۔ هو الذي جعل الشمس ضیاء، یہ سب توحید کے دلائل ہے۔ هو الذي جعل الشمس ضیاء، وہ خدا کی جس نے سورج کو روشنی والا بنا دیا، والقمر نورا، اور چاند کو چمکتا دمکتا بنا، وقدره قدر لكل واحد منهما، قدره یہ منصوب بنزل خافض ہے، وقدر لكل واحد منهما، ان میں سے ہر ایک کے لیے مقرر فرمائے منازل، برجیں اور منزل، لتعلموا عدد السنین، اس لیے 360 برج ہیں، اللہ آپ کو بھلا کرے، یہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، سمجھ میں آ گیا، 360 برج ہیں اور 360 دن ہے، تو ہر ایک کے لیے منزل ہے، روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے ایک منزل سے۔ وقدروا منازل وقدر لكل واحد منهما، ان میں سے ہر ایک کے لیے منزل ہے، چاند کے لیے بھی اسی طرح لتعلموا عدد السنین، تاکہ سال کی تعداد کو آپ یہ معلوم کریں، لتعلموا قدر کے ساتھ متعلق ہوگا، والحساب اور حساب بھی معلوم کر۔ ما خلق اللہ ذلك الا شاہدا بالحق، اللہ نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا، مذکور ما خلق اللہ ذلك المذکور الا شاہدا بالحق، توحید پر گواہ ہے ہر ایک ان میں سے، الا شاہدا بالحق علی الحق یفصل الآیات، اللہ ایسی دلیلیں بیان کرتا ہے جو توحید پر، الآیات التي تدل على وحدانیت اللہ، یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ آگے بھی ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلافات میں، وفیما خلقہ اللہ، اختلاف پر، وفیما خلق اللہ، اور ان مخلوقات کے اندر جن کو اللہ نے پیدا کیا، فی السماوات والارض، ان سب میں یہ خبر مقدم بنے گا، ثابتۃ ثابتات، کائنۃ کائنات، لآیات لقوم یتقون الشرک، جو شرک سے بچنے والے ان کے لیے اللہ نے بڑی نشانی اس میں بتا دی ہے، سمجھے۔ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، مشرکین کو ڈرا رہا ہے، مشرکین کو ڈرا رہا ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں ہے، مشرکین ظاہر ہے کہ وہ بعثت کے قائل ہی نہیں تھے، لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمئنوا بها، اور اس سے مطمئن بھی ہے، والذین هم عن آیاتنا، اور وہ مشرکین وہ لوگ کہ ہم غافلون عن آیاتنا، جو یہ سارے کے سارے الذین مل کر کے ان کا اسم ہے مولانا، یہ معطوفات، اولئک مأواہم النار، یہ ان کی خبر ہے، اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بما کانوا یکسبون، ان کے شرک کی وجہ سے اور ان کے کفر کی وجہ سے، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ ان الذین آمنوا وعملوا، ربط تقابل ہے، کافروں سے فارغ ہو کر کے ربط، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یہدیہم ربہم، اللہ ان کی رہنمائی کریں گے، بی ایمان میں، ان کی ایمان کی وجہ سے، جنت کی طرف رہنمائی کی، یہدیہم ربہم بی ایمان میں، ان کی ایمان کی برکت کی وجہ سے، یہدی کے ساتھ متعلق ہوگا بھی ایمان، ایمان کی برکت کی وجہ سے اللہ رہنمائی کریں گے، الی الجنت، جنت کی طرف، تجری، یہ جملہ استینافی ہو، تجری من تحت اشجارہم، ان کے نیچے پانی نہیں بہے گا، درختوں کے نیچے، تجری من تحت اشجارہم الانہار الاربۃ، درہار کی یہ نہریں کہاں ہوں گے، کائنۃ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات کے اندر ہوں گے، اور یہ اتنی نعمتیں جب ان کو ملیں گے تو دعواہم فیہا سبحانک اللہم، بے ساختہ ان کا پکار ہوگا سبحانک اللہم، نسبح سبحانک اللہم، دعواہم فیہا، فیہا دعویٰ کے ساتھ متعلق ہوگا، مبتدا ہوگا، نسبح سبحانک اللہم، یہ پورا مراد اللفظ اس کے لیے خبر ہے، ان کا بے ساختہ پکار، بے ساختہ ان کا پکار جنت کے اندر کیا ہوگا، سبحانک اللہم، نسبح سبحانک اللہم، سمجھے میں لوگوں، جی یہ تو خبر بنے گا، اور اللہ آپ کو بھلا
کر یہ کہ کیا ہے اللہم یہ ندا ہے، اس طرح ندا کہہ کر کے چھوڑ دو گے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا جنت کے اندر ان کا باہمی سلام، جنت میں ایک دوسرے کو جو سلام کریں گے، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا اور جنت کے اندر ان کا باہمی ان کے سلام، فرماتے ہیں کہ لفظ سلام ہوگا۔ وَتَحِيَّتُهُمْ کہہ دو ان کا تحفہ، جنت کے اندر ایک دوسرے کو کیا گفٹ پیش کریں گے؟ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام قولا من رب الرحیم بھی سمجھے، وہاں بھی سلام و کلام ہوگا سمجھے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخری قول ان کا وہ یہ ہوگا انہو الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہر مجلس کے، چونکہ مجلسیں بے انتہا ہوں گے، بے انتہا مجلس ہوں گے، ہر مجلس کے آخر میں کہیں گے وآخر کیا ہے الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعواہم اور آخری کا قول، آخری پکار الحمد للہ رب العالمین، انہو الحمد للہ رب العالمین، وہ ضمیر اس کا اسم نکلے گا۔ اے جندا پترا، یہ نبی ہمیں نہیں چاہیے، اس پر تعجب ہے، اس لیے کہتے ہیں کفار اور مشرکین کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے لیے عذاب لے کر کے آ جاؤ، عذاب۔ یہ نبوت ہمیں کہ ایک ہم پر نبوت کا دعویٰ کرے اور افضلیت کا، ہم اس کو نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم مریں، عذاب ہمیں چاہیے۔ اللہ فرماتے کہ آپ کے مانگنے انسان کی جیسی طبیعت ہے، جیسے کہ بھلائی کو جلدی میں مانگتا ہے، برائی کو بھی اسی طرح، حالانکہ برائی مانگنے کی چیز نہیں ہے، عذاب تو بری چیز ہے، برائی کو عذاب کو مانگتے ہوں، اگر جیسے کہ بھلائی کو آدمی جلدی میں مانگتا ہے میں دیا کرتا ہوں، اگر برائی بھی اسی طریقے پر عذاب اگر دے دوں نا تو پھر کوئی رہے بھی نہیں۔ یہ انسان جلد باز ہے، وکان الانسان عجولا ولو يعجل اللہ للناس بفرض المحال، لو ہے چونکہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے الشر سے مراد عذاب ہے، عذاب کو جلدی میں اگر بھیج دے اور عذاب ان کو دے دے، کاستعجالہم، یہ مفعول مطلق نوعی ہے تشبیہ کے لیے، استعجالہم بالخیر، جیسے کہ اللہ کو رکھے بھلائی کو جلدی میں وہ مانگتے ہیں، بھلائی کو اللہ ان کو دیا کرتا ہے، سمجھے، یعجل کے مفعول مطلق بنے، تو اگر اس طرح ہو جائے تو لقضی الیہم اجلہم، تو پھر یہ کہ ان کی موت آ جائے، تباہ ہو جائے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ لاکننا نمہلہم، ہم ان کو مہلت دیتے، فنظر الذین لا یرجون لقانا، جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ان کو ہم چھوڑتے ہیں، درا حال ہے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ یامہون فی طغیانہم، وہ اپنے سرکشیوں کے اندر یہ ہے کہ اندھاپن اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ بھی شکایت ہے انسان سے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان پر بیماری آتی ہے، انسان کو بیماری چھو لیتی ہے تو دعا لجنبہ یعنی علی جنبہ، دعانا مستجن علی جنبہ، اپنے پہلو پر بھی اللہ رحم کر لے، او قائدن یا بیٹھے ہوئے مرض کے دن سہارا دے، او قائمن کھڑے اس کو لے کر کے، فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب بیماری کو اسے ٹال دیتا ہے تو مر، یہ ظالم کا بچہ گزرتا ہے، کأنہ ضمیر ہو کہ اس کے لیے، کأنہ لم یدعونا الی ضر مسہ، گویا کہ اس نے ایسی بیماری کی جس بیماری نے، جو بیماری اس کو لگی تھی، چھو گئی تھی، گویا کہ اس بیماری کی طرف اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے زین للمسرفین، جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ما کانوا یعملون، ان کے اللہ کا اعمال بد، وہ اعمال ان کو یہ ہے کہ بہت خوبصورت نظر آتے، زین للمسرفین ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں یعنی برے عمل، وہ ان کو تزییناً کائناً کذالک اسی طرح لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، انسان چونکہ نسیان ہے، وَمَا سُمِّيَ الْإِنسان، انسان میں نسیان ہے تو اس نسیان کی بنیاد پر مرہ کان لم یدن الی ضر مسہ صفت بنے گا ضر کے لیے، زین للمسرفین ما کانوا یعملون، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، مشرکین کے لیے ترہیب ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ من قبلکم، تم سے پہلے بہت سی قومیں ہم نے صدیاں ہلاک کی ہے، لما ظلموا، جس وقت انہوں نے ظلم کیا، أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ وقت ظلمہم، یہ ظرفیہ آپ ظرفیہ محض قرار دیں، أَهْلَكْنَا کن، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، انبیاء معجزات لے کر کے آئے ان کے پاس، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِالْبَيِّنَاتِ، معجزات پر ایمان نہیں لایا، نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ جَزَاءً كَانَ كَذَلِكَ، مجرمین کو اسی طریقے پر ایک بدلہ دیا کرتے جیسے کہ ان کو ہلاک کر دیا، ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر یہ کہ مشرکین مکہ، اے امت محمدیہ، جعلناکم خلائف فی الارض، ان کے جانشین تمہیں بنا دیا، سمجھے، ان کے جانشین بنا دیا،
من بعد ہلاکہم لننظر کیف تعملون، کیف تعملون پورا جملہ محلا مفعول ہوگا ننظر کا، لننظر متعلق ہوگا جاننا کے ساتھ، لننظر کیف تعملون۔ اب جو اہل انکار ہے ان کی حالت کو بیان کر رہے کہ اہل انکار جو کافر ہے وہ کیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری آیتیں درا حالے کی واضح ہے، درا حالے کی یہ کہ واضح ان کے سامنے تلاوت ہوتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے وہ جو کہتے ہیں کافر، ایتی بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَٰذَا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر کے آ جاؤ، اے محمد ایتی بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَٰذَا، اور قرآن لے کر کے آ جاؤ، او بدل ہو یا اس کو بدل دو، توحید کی آیت سے نکال دو۔ قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، آپ یہ کہہ دیں ما یکون لی کا معنی لا یحل لی، لا یجوز لی، میرے لیے جائز نہیں، ان ابدل من تلقاء نفسی، میں اپنے طرف سے اس کو یہ کہ بدل دوں، لی خبر مقدم بنے گا، ان ابدل من تلقاء نفسی یہ اسم بنے گا یکون، ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس قرآن کی کہ یوحی الی جو میرے طرف وحی ہو رہی، انی اخاف، مجھے ڈر ہے اس بات، انی اخاف عذاب یوم عظیم، ایک سنگین دن کے عذاب کا، سنگین عذاب کا یہ کہ مجھے اللہ کا بھلا کر یہ کہ خوف ہے، ان عصیت ربی، اگر میں اللہ کی مخالفت کروں تو اخافہ فانی اخاف عذاب اللہ، چونکہ ما قبل دال الجزا ہے، ان عصیت ربی، ان عصیت ربی، اگر اللہ کی نافرمانی کروں فانی اخاف عذاب یوم عظیم، میں محمد مجبور ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تلاوت کر کے آپ کو قرآن سناؤں، اگر یہ ہے کہ قل لو شاء اللہ عدم تلاوتہ، قل لو شاء اللہ عدم تلاوتہ، اگر قرآن کی عدم تلاوت کو خدا چاہتا بھی فرض ما تلوتہ علیکم، میں اس کو تمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا، ولا ادراکم بھی، اور اللہ تمہیں یہ قرآن نہ بتاتا، ولا ادراکم اللہ بھی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ قرآن نہ بتاتا، سمجھے، ادرا ماضی کا صیغہ ہے، سمجھے، فاعل اس کا اللہ کی طرف راجع، لو شاء اللہ عدم تلاوتہ ما تلوتو، میں اس کو تلاوت نہ کرتا، لیکن میرے خدا کی مرضی اور اس کی مشیت ہے کہ میں یہ تلاوت کر کے آپ کو سناؤں گا، ولا ادراکم بھی، اور ہرگز یہ اللہ تعالیٰ یہ کہ قرآن آپ کو نہ بتاتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے اپنی زندگی کے، لبثت فیکم عمرا کائنا من قبلہ، میں اپنے عمر کے ایک طویل حصہ آپ کے اندر گزار چکا ہوں، 40 سال، افلا تاکلون اغاب عنکم ذالک، کیا وہ آپ سے، میں نے تو 40 سال میں کوئی قرآن تلاوت کر کے آپ کو نہیں سنا ہے، جب تک میری ذمہ داری نہیں تھی، اب اللہ نے نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھا ہے، مجھے تو بیان کرنا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اس کے بعد درس تھا، تو آپس میں بدعتیوں نے، مشرکین نے لاہور کے، انہوں نے کہا کہ آپ میں سے ایک دو آدمی بڑے، درس نہیں ہوگا، وہ کہے گا ہوگا، کہے گا نہیں ہوگا، تو پھر لڑائی شروع ہوگی، اس کی پٹائی کرنا، منصوبہ بنایا تھا مولانا احمد علی لاہوری کی پٹائی کا۔ تو حضرت اقدس نے جب نماز پڑھا دی تو قرآن مجید کو تپائی پر آپ نے رکھا، تو حضرت احمد علی لاہوری نے فرمایا کہ بھائی ان کو پتہ تھا کہ بریلوی اس کی پٹائی کریں گے، رضا خانے، تو حضرت جی نے فرمایا کہ میں اگر قرآن درس دیتا ہوں تو آپ لوگ پسند نہیں کرتے، اور نہیں دیتا ہوں تو اوپر والا اللہ مجھے نہیں چھوڑتا، دیتا ہوں تو آپ پٹائی کرتے، نہیں دیتا ہوں اللہ پٹائی کرتا، تو آپ لوگ مہربانی کرو دائیں ہاتھ میں قرآن مجید لے لی۔ فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، ایک آدمی میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے مسجد سے باہر نکالو، تاکہ فرشتے دیکھ لیں کہ احمد علی خود درس قرآن کو ترک نہیں کر رہا، بلکہ یہ ہے کہ اس کو لوگ ذلیل کر کے نکال رہے ہیں، گھسیٹ کر کے، مجبور کر کے اس کو نکال رہے ہیں۔ تو آپ لوگ، تو ایک بدعتی نے کہا آپ بڑھو، دوسرے نے کہا آپ بڑھو، تیسرے نے کہا آپ بڑھو، چوتھے نے کہا خبردار، ہمارا مذہب الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، لیکن جس نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر نکالا، خدا کا عذاب سب پہ آئے گا، چھوڑو اس کو، رہنے دو۔ محمد علی لاہوری واپس بیٹھ کر کے درس دے رہا ہے، کمال ہے جی۔ لو شاء اللہ ما تلوت، اگر اللہ اس کی عدم تلاوت کو چاہتا تو ما تلو، تمہیں تلاوت نہ کرتا علیکم تمہارے سامنے، ولا ادراکم بھی، اور اللہ تمہیں نہ بتاتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ یہ کہ آپ لوگوں کے سامنے گزارا، میں تلاوت نہیں کرتا تھا قرآن کی، افلا تاکلون، آپ لوگ عقل نہیں رکھتے، یعنی اغاب عنکم ذالک، وہ 40 سال کی زندگی گزر گئی آپ سے، آپ کے سامنے ایسے گزر گئی، آپ عقل نہیں رکھتے ہو۔ اور پھر یہ بتاؤ، یا میں اللہ پر جھوٹ بول رہا ہوں، یا آپ اللہ کے کلام کی تکذیب کر رہے ہیں، دونوں میں سے جو بھی ہوگا غلط ہوگا، وہ بڑا ظالم ہوگا، اور یہ طے شدہ ہے کہ میں یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، وہ آپ ہی ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کئی دفعہ اس کی ترکیب گزری ہے، من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو گڑھ لے اللہ کے اوپر جھوٹ۔
اور کہے مجھے وہی ہو رہی، او کذب بآیتہ، یا اس سے بڑا ظالم ممن افطرا و ممن کذب بآیتہ، اور اس سے بڑا جو اللہ کی آیت کی تکذیب کرے۔ انہ ضمیر شان ہے، انہ لا یفلح المجرمون، مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور آپ دیکھیں گے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہوں، میں محمد کامیاب ہوتا جا رہا ہوں الحمدللہ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، یہ نبی کی گستاخی اس لیے کرتے کہ بتوں کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ عبادت کرتے، ما هم بِأَكْلِ بتوں کی، لا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نہ نقصان دے سکتے، ولا ينفعون نفع، ويقولون ولا شفاعون عند اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری سفارشی اللہ کے ہاں، اللہ ان کی شفاعت کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ويقولون ولا شفاعون عند اللہ، مبتدا خبر ہے۔ اب بھائی یہ کہاں سے لائے، کس مارکیٹ سے لائے؟ ويقولون ولا شفاعون عند اللہ، کہتے ہیں کہ ہمارے سفارشی۔ اچھا یہ نئی مارکیٹ میں لایا آپ نے خدا، یہ بتاؤ کہ یہ کہاں سے لایا؟ اس قسم کے معبود لایا کہ آسمان اور زمین میں ان کا اللہ کو علم نہیں ہے، نئی چیز آپ پیش کر رہے ہیں، سمجھے؟ تو یہ خدا اللہ کی لسٹ میں تو ایسا کوئی خدا نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی ہے، باقی تم لوگ کہاں سے لا رہے بتا تو دو۔ اب خیال کر لینا، قل اتنبئون اللہ، الو کے پٹے تم لوگ بتاتے ہو اللہ کو بما، ان معبودوں کا، ان بتوں کا، کہ لا یعلم اللہ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ آسمان و زمین میں اس کو جانتا بھی نہیں ہے، یہ نئی چیزیں بتا دو کہاں سے۔ سبحانہ من ان یکون لہ کیا ہے، ان یکون لہ شریک، اس سے پاک ہے کہ اس کو کوئی شریک، وتعالی اور بلند و بالا ہے، اما یشرکونہ باللہ، اما یشرکون بہ، جو اس کے ساتھ۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ہم نہیں مانتے، آپ کی توحید کو نہیں مانتے، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا عذاب کا وقت طے شدہ ہے، تاخیر عذاب کی وجہ بتاتے ہیں۔ وما کان الناس، اس میں آئے گا وما کان الناس، نہیں تھے لوگ مگر الا امۃ واحدۃ، امۃ واحدۃ موحدۃ، سب توحید پر تھے، سمجھے؟ یہ توحید ہی اصل ہے، شرک تھا ہی نہیں۔ فاختلفوا فیما بینہم، اس کے بعد اختلاف، کئی سالوں کے بعد، کئی سینکڑوں سالوں کے بعد اختلاف شروع ہو گیا اور لوگوں نے شرک کو ایجاد کر دیا۔ ولولا کلمۃ سابقۃ من ربک، اگر اللہ کی طرف سے اللہ کو والا کہ حکم سابق حکم نہ ہوتا تاخیر عذاب کا، سمجھے؟ کلمہ کا ترجمہ کر دے حکم، سمجھے؟ لولا کلمۃ سابقۃ من ربک، اگر اللہ کی طرف سے سابق کوئی حکم نہ ہوتا، کس کا؟ تاخیر عذاب کا، تو لقضی بینہم، تو پھر یہ کہ ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا، فیما، ان مسائل میں کہ یختلفون فیہ، جس میں یہ اختلاف کرتے توحید میں، ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ ارے کچھ پڑا نہیں پڑا، خبر محذوف ہے لولا کے بعد، کلمۃ سابقۃ من ربک مبتدا موجودۃ خبر محذوف، لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا، باطل کے مبتل کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا، اور اللہ متی کے باقی رکھنے کا، فیما، ان مسائل کے اندر یہ قضیہ کے ساتھ متعلق۔ ویقولون لولا انزل الیہ، لولا تحزیز کے لیے، ویقولون کہتے ہیں لولا انزل الیہ آیۃ من ربہ، آخر محمد رسول پر کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ معجزات تو ہوتے ہیں لیکن آیت کائنۃ من ربی من مقترحاتنا، یعنی من مطلوباتنا، فرمائشی معجزہ کیوں نازل؟ فقل، ان سے کہہ دو، انما الغیب للہ، معجزہ کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کب اتار دیں گے یہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، سمجھے؟ فقل انما الغیب للہ، غیب تو اللہ کے پاس ہے۔ جب یہ صورتحال ہے، اذا کان فانتظروا، آپ اللہ آپ کو بھلا کرے انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، انی کائن من المنتظرین معکم، میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کر رہا ہوں اس کا، سمجھے؟ معجزات میرے پاس کیا ہے، ان کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّةٍ مَسَّتْهُمْ، اور یہی لوگ ہیں، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اذا اذقنا الناس، انسان کو رحمتاً، آسودہ حالی، خوشحالی اور آسودہ حالی جب ہم اس کو پہنچا دیتے ہیں، تو من بعد ذرہ، مصیبت کے بعد، قحط کے بعد، من بعد ذرہ، اس مصیبت کے بعد کہ مستہم، جو انسانیت پر آ گئی ہے، جو چھو گئی ان کو، من بعد ذرہ متعلق ہوگا اذقنا کے ساتھ۔ تو اذا لہم مکر، یہ جواب ہے شرط کی، اذا لہم مکر، بس اچانک ان کے لیے ہیلے شروع ہو جاتے، فی آیاتنا، ہمارے آیات کے اندر اور ہماری قدرت، آیات قدرت میں یا معجزات میں۔ اذا لہم مکر کائن فی آیاتنا قل اللہ اسرع مکرا، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ زیادہ تیز ہے، اور اللہ کو وہ اللہ کی ذات زیادہ تیز ہے بنسبت تمہارے، مکرن، تدبیر کے لحاظ سے، مکرن، مکر کے لحاظ سے، تدبیر کے لحاظ سے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرشتے حفظہ کرامن کاتبین، سمجھ، ان رسولنا، ہمارے فرشتے یکتبون، وہ لکھتے ہیں، ما، تمہاری ان مکاریوں کو، کہ تمکرون، جو تم فریب کرتے ہو، سمجھے؟ ان شرکیات کو لکھتے۔
یہ اللہ کی قدرت آگے توحید کے دلائل پیش کر. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ خدا ہے کہ جو تمہیں چلاتا ہے خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر. حتی اذا کنتم ثابتین موجودین فی الفلک، یہاں تک کہ آپ، حتی ابتدائی ہوگا سمجھے، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ آپ موجودین فی الفلک، کشتیوں میں ہوتے ہیں. وجرین بکم، مختصر معنی کی مثال ہے، وجرین بکم، اور وہ کشتیاں، اب یعنی خطاب سے اللہ کا غیبت کی طرف چلا گیا. وجرین، وہ کشتیاں لے کر کے، بکم تمہیں چلتی ہے، بریح طیبۃ، پاکیزہ اس کے ساتھ، ہوا کے ساتھ، یعنی موافق ہوا کے ساتھ، موافق ہوا کے ساتھ کشتیاں پہلے ہواؤں پر چلتی تھی اور آج کل انجن پر چلتی ہے. سمجھ نہیں ہے کہ حتی اذا کنتم فی الفلک، موجودین فی الفلک، آپ اس میں ہوتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کشتیوں میں. وجرین بکم، وہ تمہیں لے کر کے، بریح طیبۃ، یہ جرینہ کے ساتھ متعلق، اور موافق ہوا کے ساتھ لے کر کے چلتی ہے. وفرحوا بها، یعنی تفرحون بها، اور یہ خوش ہو جاتے ہیں ان کشتیوں کے ذریعے سے، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ ہو گیا پورا کا پورا شرط ہوگا. جاءتها ریح عاصف، اچانک ناموافق تند ہوا. جہاں تھا ریح عاصف، ری لفظ مذکر ہے اور معنوی طور پر مؤنث ہے، اس لیے آصف آصفت دونوں کہہ سکتے ہیں، سمجھے، خیال کر لینا. جہاں تھا ریح عاصف، تو ایک ناموافق یہ کہ ہوا، تند ہوا وہ آ جاتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. وجاءہم الموج، اس جہاں تھا پر وجاءہم الموج من کل مکان، اور موجیں سمندر کی ہر طرف سے آتی، اور ہر طرف سے نہیں آتی. یہ من کل مکان، یہ کل عرفی ہے، یہ کلی عرفی ہے مولانا، سمجھ رہی میں کہاں ہے یہ، خیال کر لینا. یہ ادھر میری کشتی جا رہی ہے، اس کشتی میں ادھر سے موج آ گیا، ادھر سے موج آ گیا، ادھر سے موج آ گیا، 4-5 موج آ گیا. سمندر کی سارے کائنات کے موج تو نہیں آگے، اس لیے یہ کلی عرفی ہے. حملنگو ثم جعل علی کل جبل منہن جزء، پرندوں کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پہ رکھو، تمام پہاڑوں پر. تو بلوچستان کے پہاڑوں پر کہاں رکھا؟ افغانستان کے پہاڑوں پہ ابراہیم علیہ السلام لا کر کے ٹکڑے رکھے، کشمیر کے پہاڑوں پہ لائے. تو وہ کل جبل اللہ کا ایجاب کلی عرفی ہے، ایجاب کلی حقیقی نہیں، استغراق کی. یہاں پر بھی وجاء الموج من کل مکان، یہ جا کے ساتھ من کل مکان. وظنوا، اور ان کو یقین ہو جاتا ہے، انہم احیط بہم، کہ اب یہ لوگ گھر گئے. سمجھے، ان المشرکین احیط بہم، یہ بہم نائب فاعل ہے. یہاں تک کہ ان کو یقین ہو جاتا. آپ کو پتہ ہے ظن کے صلے میں اگر ان آ جائے، ان مخففہ نہیں ان، تو پھر یہ کہ یقین کی، اور ان کو یقین ہو جاتا کہ انہ احیط بہم، کہ یہ اب گھیرے میں آ گئے. سمجھ رہی ہے کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پھر یہ کہ پکارتے ہیں. یہ جزا ہے، یہی ہے کہ اللہ کو بدل استعمال ظنوں سے بنائے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو خالص، اللہ کو در حال ہے کہ اس کی عبادت کر کے اسی کو پکارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ لئن انجیتنا من ہذہ، اگر ان شدائد سے اور ان مصیبتوں سے، من ہذہ الشدائد والمصائب، ان شدائد اور مصائب سے اگر آپ نے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، یہ جواب قسم ہے، دال علی جواب شرط بھی ہے، ہم شکر کرنے والے بن جائیں. فلما انجاہم اللہ، جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے، تو اذا ہم یبغون فی الارض، بس اچانک زمین کے اندر فساد کرتے. یبغون فی الارض، زمین کے اندر اللہ کو بلا کریے کہ کیا پھرتے رہتے، طلب کرتے ہیں یہ کہ فساد بغیر الحق، نہ اللہ کو بلا کریے کہ نہ حق فساد کو، اور ناک فساد وہی شرک ہے. اذا یبغون فی الارض بغیر الحق، یا ایھا الناس، لوگوں، انما بغیکم، تمہاری اللہ کو بلا کرے سرکشی، لوگوں انما بغیکم، تمہاری سرکشی، کائن علی انفسکم، خود تمہارے لیے وبال بنے گا. یہ خبر ہے مولانا. انما بغیکم کائن علی انفسکم تتمتعون الحیات الدنیا، مفعول مطلق ہے، دنیا کی زندگی چند دن مزہ لے لو. تتمتعون متاع الحیات الدنیا، مفعول مطلق بنے گا. تتمتعون متاع الحیات الدنیا، دنیا کی چند دن کی مزہ لے لو. ثم الینا مرجعکم، پھر ہمارے پاس آ جاؤ گے. فننبئکم بما کنتم تعملون، دنیا کی زندگی کیا ہے مولانا؟ دیتے ہو قرآن. بارش کی آنے کا کسی کو پتہ نہیں ہے، بارش کی جانے کا پتہ نہیں ہے، روح کی آنے کا پتہ نہیں ہے. اماں جی کو 4 مہینے کے بعد روح آ جاتی ہے، لیکن ٹھیک 11:15 بجے پر روح آ گئی اس کے پیٹ میں، اماں جی کو کوئی پتہ نہیں چلتا. سمجھے، البتہ یہ کہ روح آ کر کے بچے میں جب داخل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر تھوڑی سی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں. اماں کو پتہ چلتا ہے کہ اب کچھ ہونے والا ہے، اسلام آباد کے حالات ٹھیک نہیں ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اماں کو پتہ چل گیا کہ کچھ ہونے والا ہے. باقی اماں جی کو ٹھیک کوئی پتہ نہیں چلتا کہ روح تھوڑی اماں کی منہ سے آ جاتی ہے یا یہ کہ بدن کے کس حصے سے آ کر کے داخل ہو جاتی ہے. روح کے آنے کا کسی کو پتہ نہیں، اور روح کے جانے کا بھی کسی کو پتہ نہیں. جیسے بارش کے آنے کا پتہ نہیں ہے، اور بارش کب ختم ہوتی ہے؟ گھنٹے کی بارش ہوگی جب بارش آتی ہے، بارش 1 گھنٹے کی ہوتی ہے یا 2 گھنٹے کی؟
15 منٹ کی، 10 منٹ کی، 2 منٹ کی. بارش کے آنے کا کسی کو پتہ نہیں، جانے کا پتہ نہیں ہے، روح کے آنے کا بھی پتہ نہیں جانے. اور پھر بارش کی مقدار کا کسی کو پتہ نہیں. آپ کے مقدار عمر روح کتنے سال رہے گی اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں. بارش کا آنا غیر اختیاری ہے، جانا غیر اختیاری، روح کا آنا بھی غیر اختیاری، جانا بھی غیر اختیاری. آیا سمجھ؟ پھر یہ کہ بارش آ گئی، یہ زمین غیر آباد تھی، اور بارش آ گئی، زمین کھلنے لگی، اور زمین کے اندر پودے آ گئے، فصل آ گئی، ہم نے فصل کر لیا. اچانک ہم لوگ سو گئے، رات کو ایسا طوفان آ گیا، فصل تباہ ہو گئی، آپ بھی جوان بن گئے، اپنے آپ کو خوب ایسے روح آپ کے اندر آ گئی. اچانک یہ ہے کہ کینسر آ گئے، یا ایسے اچانک ایکسیڈنٹ ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو کر کے زندگی کی جو فصل ہے وہ تباہ ہو گئی. نوجوان بیٹھے اس طریقے پر جا کر کے، آگا کو کچھ پڑھا نہیں پڑھا اے مولانا. اس لیے ملک دنیا جملہ ذل کرنین نادر خان بود وقت ریلت قیمتش بسیار کمل آنبود وائن دنیا ظالم بامن نادا چکرد مورا باغ شمردم آخر ویران بود. اے ظالم دنیا نے میرے ساتھ کیا کیا، میں لگا ہوا تیار باغ سمجھ رہا تھا، لیکن یہ کہ آخر تباہی، سوائے تباہی کے کچھ نہیں. دوستی میں کرد با بے وفا شم سحر اج سنگی در جنون در سر پروانہ بود. دوستی میں کرد با بے وفا شم سحر اج سنگی در جنون در سر پروانہ بود. اس بتی پر پروانے یہ ہے کہ عاشق ہوتے، ٹکراتے آپس میں، پھر گر جاتے، مر جاتے. فرماتے کہ انما مثل الحیات الدنیا، مولانا اس کو دیکھ لو، دنیا کی زندگی کائن کمائن، اس پانی کی طرح بارش کی، انزلنا من السماء، بادلوں سے جس کو ہم نے اتارا، صفت ہوگا ماں کے لیے، فاختلط به، انزلنا پر عطف ہوگا، فاختلط به نبات الارض، اس پانی کے ساتھ زمین کے پودے مل گئے. اور پودے کس قسم کا؟ کائن مما یاکل الناس، جس کو لوگ کھاتے ہیں، والانعام، چوپائے بھی کھاتے ہیں. حتی ابتدائی ہوگا اذا اخذت الارض زخرفا، یہاں تک کہ زمین لے لیتی ہے اپنے زیبائش کو، اور وزینت، خوبصورتی اختیار کر لیتی ہے، زمین اپنے زیبائش کو لے لیتی ہے، وزینت، خوبصورت ہو جاتی ہے، وظن اہلها، اور زمین کے مالک لوگ، ان کو یقین ہو جاتا ہے انہم قادرون علیہا علی الانتفاع بها علی نباتها، اس کی فصل پر قادر ہے، اس کو کاٹیں گے. تو اچانک یہ ہے کہ اذا کا جواب آ گیا، اتا امرنا لیلا نہارا، ہمارا عذاب، امر سے مراد حادثہ ہے، اتا امرنا لیلا نہارا، ہمارا حکم رات یا دن کو اس پر آ جاتا. فجعلنا حصیدا، پس یہ کہ اس فصل کو ہم یہ کہ کٹا ہوا کر کے چھوڑ دیتے. حصید محسود کے معنی میں، سمجھے، حسد کا معنی کاٹنے کے. فجعلنا حصیدا، وہ اس طرح حصید بن جاتا ہے. اس جاننا کہ ہاں ضمیر سے حال بنے گا، کاننا لم تغن بلم سے، ایسے لگتا ہے کہ میدان صاف گویا کہ گزشتہ کل نہیں تھا. آج اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، آج یہ کہ منگر ہے، گویا کہ تھا ہی نہیں. نفصل الآیات، ہم اپنے آیات توحید کو بیان کرتے تفصیلا کائنا کذالک لقوم یتفکرون فی وحدانیت اللہ، جو اللہ کی وحدانیت میں یہ کہ اللہ کی آیات میں غور فکر کر کے آ جائے. جب یہ مسئلہ ہے آپ کی موت اور حیات سب کچھ، اور سمندروں کے سفریں بھی، وہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، تو واللہ یدعو الی دار السلام. اس لیے اب اللہ کی طرف، بھائی اصل مسئلہ یہ، فروا من اللہ الی اللہ، بولو فروا من اللہ الی اللہ، من اللہ، اللہ کے عذاب سے بھاگو، الی اللہ الی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی طرف. فروا من اللہ الی اللہ، اللہ کے عذاب سے اللہ کی طرف. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام، جنت کی طرف. اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ قدوس السلام ہے، جنت دار السلام ہے. ہم لوگ اسلام ہے، مذہب اسلام ہے، اور ہم مسلم ہے، اس لیے ہم سب کو اللہ دار السلام دے دے. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ یدعو الی دار السلام، دار السلام، اور دار السلام لہذا آخرت کو ترجیح دے دو دنیا. ویہدی من یشاء، اور خدا تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. للذین، اب صراط مستقیم کو اختیار کرو گے. للذین احسنوا، جو لوگ نیکوکار ہیں، موصول صلہ خبر مقدم بنے گا، ثابت تم کا، الحسنى، ان کے لیے جنت ہے، خوبصورت جنت ہے، سمجھے یہ جنت. وزیادت، ایک زائد چیز ہے، وہ زائد چیز کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رویت ہے مولانا، اللہ کی زیارت ہے. وزیادت لہم ما یشاؤون فیہا ولدین مزید، سورہ قاف کے اندر بھی آ جائے گا. اللہ اپنی زیارت بھی نصیب فرمائے. للذین احسنوا الحسنى وزیادت، اور ایک زائد چیز وہ اللہ کی رویت ہے. ولا یرہق وجوہہم، اور ان کے چہروں کو ڈھانپے گی نہیں قطر، سیاہی.
سمجھے، قطر سیاہی اور کیا گرد، ولا ذلت نہ کوئی رسوائی، اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہ جنت والے لوگ ہیں، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، جنت ان کو نہیں چھوڑے گی، یہ جنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ صاحب اپنے مصحوب کو نہ چھوڑے، مصحوب اپنے صاحب کو۔ ابو حنیفہ کو صاحبین نہیں چھوڑتے تھے، صاحبین کو ابو حنیفہ نے نہیں چھوڑا۔ استاد شاگرد کو پہلے کہتے تھے صحابی اور پھر صاحب، چونکہ استاد مصحوب ہوتا تھا، شاگرد صاحب ہوتا تھا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ صحابہ میں بھی یہی ہے اور صاحبان اور صاحبین کے اندر بھی یہی۔ والذین کسبوا السیئات، اب کفار کے ضد کو سمجھ رہی ہے، ان کے کہ کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کے ضد جن کو جنت مل جائے گی، ان کے ضد کفار۔ الذین کسبوا السیئات، جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کر دیا، سمجھے مبتدا ہو گیا جزاء سیئۃ، برائی کا بدلہ مقدر بمثلہا، برائی کا بدلہ برائی ہے، یہ مبتدا خبر مل کر کے پھر خبر بنے گا الذین کے لیے۔ وترہقہم ذلہ، اور ان پر یہ کہ رسوائی، ان پر یہ کہ رسوائی کو چھا جائے گی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والے ان کو نہیں ہوگا۔ لہم خبر مقدم، عاصم مبتدا ہوگا۔ کانما اغشیت وجوہہم، گویا کہ ڈھانپ دیے جائیں گے ان کے چہرے، ڈھانپ پہ گئے ان کے چہرے، قطعا من اللیل، رات کے اللہ کا ٹکڑوں سے، رات کے ٹکڑوں سے، مظلماً اللہ کا کالا ہو کر کے، تاریک ہو کر کے، یہ مسلمان حال بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے اس سے لیل سے۔ کانما اغشیت وجوہہم، ایسے اللہ آپ کا بھلا کرے چہرے ان کے ڈھانپ دیے جائیں گے، قطع من اللیل مظلماً، تاریک رات کے ٹکڑوں سے، گویا کہ تاریک رات کے حصے ان پر پڑ گئے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اذکر یوم نحشرہم، یاد کر لیں، اذکر یوم نحشرہم جميعا، سب کو جمع کریں گے۔ ثم نقول الذین اشرکوا، پھر یہ ثم نقول الذین اشرکوا، پھر مشرکین سے کہیں گے مکانکم انتم، اے الزموا، الزموا مکانکم، الزموا مکانکم انتم، یہ تاکید ہے اس اللہ کا الزموا کے ضمیر کے لیے، یا الزموا، الزموا مکانکم انتم وشرکاکم، شرکا کا اس ضمیر مستتر پر عطف ہوگا، اللہ کا بھلا کرے، یہ انتم تاکید ہوگا اس الزموا کے ضمیر کے لیے، اور یہ اللہ کا موقع تاکید معطوف علی شرکا اس پر عطف۔ الزموا مکانکم، یہیں پر ٹھہرو، اللہ کا بھلا کرے۔ کفوا مکانکم، الزموا مکانکم انتم، تم وشرکاکم، اور تمہارے شریک۔ فزیلنا بینہم، ان کے درمیان کی دوستی کو کاٹ دیں گے۔ فزیلنا کا معنی قطعنا، قطعنا فصلنا، کاٹ دیں گے بینہم، ان کی درمیان کی دوستی کو، ان کی بینیت کو کاٹیں گے، وہی ظرف کہہ دو گے لیکن یہ کہ دوستی مراد سے۔ فزیلنا بینہم، کاٹ دیں گے ان کے درمیان ان کے تعلقات۔ وقال شرکاہم، یقولو کے معنی میں، اور وہ شریک کہہ دیں گے ما کنتم تعبدون ایانا، آپ نے ہماری عبادت نہیں کی، ایانا مفعول تعبدون کے لیے۔ فکفی اللہ شہیدا بیننا وبینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان میں، گواہ اللہ تعالیٰ گواہ ہونے کے لحاظ سے۔ فکفی اللہ شہیدا، اللہ کافی ہے درا حال ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں گواہی کے لیے اللہ کافی، درا حال ہے کہ اللہ کافی ہے۔ ان کننا لغافلین عن عبادتکم، ہم تمہاری عبادت سے، معبود خود اللہ کا انکار کریں گے۔ ہنالک تبلو، ہنالک ظرف بنے گا تبلو، اس موقع پر، اس جگہ پر، تبلو کل نفس، فرماتے ہیں امتحان آزما لے گا، آزما لے گا ہر نفس ما اسلفت، اپنے ان اعمال کو، اسلفت جو اس نے بھیجا، وردو، اور سب کو، یردون کے معنی میں سب کو لوٹایا جائے گا الی اللہ، اللہ کے پاس، مولا جو ان کا خالق ہے، مولا برحق ہے، الحق یہ صفت بنے گا المولا کے لیے، اور مولا اللہ کا بدل ہے یا عطف بیان ہے لفظ اللہ سے۔ ہنالک، اس جگہ پر جہاں پر یہ کہ حساب و کتاب ہوگا، فرماتے کہ تبلو کل نفس، آزما لے گا ہر نفس ما، ان اعمال کو کہ اسلفت ہو، جن کو اس نے پہلے سے بھیجا ہے، اپنے اعمال کو اللہ کو آزما لے گا۔ وَيُرَدُّونَ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، مولا یہاں پر خالق کے معنی میں ہوگا، اس لیے کہ مولا ناصر کے معنی میں وہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، غائب ہوگا ان سے، وَيَضِلُّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ جھوٹ بولا کرتے تھے، ان کا جھوٹ جو دنیا میں تھا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ افْتِرَاؤُهُمْ، وَضَلَّ عَنْهُمْ مُفْتَرَيَاتُهُمْ، مصدر یہ لے لو، موصول لے لو، اور جھوٹ یہی تھا کہ ان آلہتنا تشفع لنا، ہمارے معبود ہمارے لیے سفارش کریں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اللہ کو اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے کہ مستحق عبادت میں ہوں، تمہارے معبود نہیں ہے، اپنے ذات کا تعارف کرایا۔ قل من یرزقکم من السماء، من استفہام مبتدا میں، کون ہے جو تمہیں آسمان و زمینوں سے رزق دیتا ہے،
من یملک السماء والابصار، کون ہے کہ اللہ آپ کا بھلا، یا کیا بلکہ کیا، من یملک السماء، کون ہے جو تمہارا سما کا مالک ہے، والبصر والابصار، اور بصارت کا، اسی طرح من مبتدا ہوگا، یملک السماء والابصار، ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو کہ زندوں کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چوزے کو نکالتا ہے من المیت مردے انڈار سے، ویخرج المیت، اور یہ کہ مردے کو نکالتا ہے، انڈے کو نکالتا ہے من الحی زندہ سے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ومن یخرج الحی من المیت، کون زندوں کو ابراہیم کو پیدا کرتا ہے من المیت روحانی طور پر جو مردہ ہے آزر سے، ویخرج المیت، اور کون ہے کہ جو نکال دیتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے میت کو کنعان کو من الحی نوح علیہ السلام سے، ومن یدبر الامر، یہ استغراق ہے، ومن یدبر الامر کلہ، کون تمام امور کا تدبیر کرنے والا ہے، ان سالتم، جب آپ ان سے پوچھیں گے، اذا کان الامر کذالک، کافروں سے پوچھیں گے تو فسیقولون اللہ، وہ کہیں گے یہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے معبودوں کے لیے اختیارات مانتے تھے، چھوٹے چھوٹے اختیارات، باقی یہ کہ وہ بھی کہتے تھے یہ آسمان و زمین کو سب کو پیدا کرنے والا اللہ کے، فسیقولون اللہ، یعنی یہ کہیں گے فسیقولون اللہ یفعل ذالک، اللہ ہی کر لیتا ہے، فقل ان سے کہہ دو کیا ہے، فقل اتقرون ذالک، اس کا اقرار کرتے، پھر فلا تتقون اللہ، پھر یہ کہ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، پھر شرک کیوں کرتے ہو، فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی تمہارا پروردگار ہے، ذالکم مبتدا بنے گا، اللہ ربکم الحق، ربکم الحق موصوف صفت مل کر کے بدل بنیں گے اللہ سے، یہی ہے ان صفات مذکورہ کے ساتھ، اللہ ربکم تمہارا رب برحق ہے، ربوبیت اس کی برحق ہے، فماذا بعد الحق، حق کے ثابت ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، الا الضلال مگر ضلال، یہ نئی ترکیب ہے، فماذا ایو شیء کے معنی میں ہو کر کے یہ مبدل من ہو، الا حرف استثناء، اور الضلال اس سے بدل ہے، اور بعد الحق ثابت قائم کے ساتھ یہ خبر ہے، سمجھے، فماذا بعد الحق الا الضلال بعد الحق، فماذا الا الضلال بعد الحق، فماذا الا الضلال بعد الحق، یہ خبر بنے گا، فانا تصرفون، کس طرف تم لوگوں کو پھیرا جا رہا ہے، سمجھے، حق کے سری سے تم لوگ کہاں جا رہے ہو، فرماتے اسی لیے کذالک، یہ کذالک تشبیہ کے لیے لے لو، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کو تعلیل کے لیے لے لو، سمجھے، فماذا، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ کذالک تعلیل کے لیے، سمجھے، دوسرے حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا صورتحال ابھی، کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طریقے پر اللہ کا فیصلہ یہ کہ ثابت ہو گیا، اللہ کا فیصلہ کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، کافروں فاسقوں کے خلاف اللہ کا فیصلہ، کلمتوں کا ترجمہ کر دیا، ازلی بات اور فیصلہ، وہ کیا ہے فیصلہ، کلمۃ ربک سے بدل ہے، انہم لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، انہم لا یؤمنون، حقت کلمۃ ربک، حقا کائنا کذالک مفعول مطلق بنے گا، اور کذالک میں نے عرض کیا کہ تعلیل کے معنی میں لے لو تو اسی لیے ترجمہ کرو۔ اب ان کے اللہ کو بھلا کرے معبودوں کے عجز کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کے معبود کی، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، ہے تمہارے شرکاء کے اندر من کوئی ایسا کہ یبدأ الخلق، ابتداء مخلوق کو پیدا کر دے، شرکائکم خبر مقدم بنے گا، من یبدأ الخلق موصول سے مبتدا مؤخر، ثم یعید، ہے کوئی مخلوق کو ابتداء پیدا کر دے، ثم یعید مرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کرے، ہے کوئی، قل اللہ ہو، تو آپ خود جواب دے دے کہ اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، اللہ کی ذات ابتداء پیدا کرنے والا، ثم یعید دوبارہ، فانا تؤفکون، کس طرف تمہیں پھیرا جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ افق اگر مصدر آ جائے تو اس کا معنی صرف پھیرنے کا تھا، اور افق اگر آ جائے تو پھر معنی جھوٹ بولنے کا ہوگا، فانا تؤفکون، کس طرف یہ کہ تمہیں پھیرایا جا رہا ہے، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ہے تمہارے شرکاء میں من کوئی ایسے کہ یہدی الی الحق، جو توحید کی طرف رہنمائی کرے، اراد الطریق کرے، شرک سے بچائے، هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، حق کی طرف، قل اللہ یہدی الی الحق، ایک ہی اللہ کی ذات ہے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ترکیب بالکل آسان ہے، من شرکائکم خبر مقدم، من یہدی الحق مبتدا، اور اللہ یہدی الحق، اللہ حق کی طرف یہ کہ رہنمائی کرتا ہے۔ اب مسئلہ کیا یہ دونوں باتیں ایستوی الامران ہے، کیا دونوں باتیں برابر ہو سکتی ہیں کہ فمن یہدی الی الحق، من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرے، حق کو یہ حقدار ہے اس بات کا کہ ان یتبع، یعنی بان یتبع، اس کی پیروی کی جائے، من یا وہ کہ لا یہدی، جو خود راہ نہیں پا سکتا مگر الا ان یہدا کا معنی الا بان یہدا، ان یہدا یہ متعلق ہوگا یہدی کے ساتھ، سمجھے، یہدی اہتدا یہتدی، یہتدی، پھر یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ تائے افتعال کے
یہ کہ اللہ کا بھلا کر کیا کہتے ہیں وہاں پر دال آ گیا ہے، تو اس دال کو تائے افتعال کے اس میں عین کلمے میں اللہ کا بھلا کرے دال آ گیا، تو اب یہ کریں گے تائے افتعال کو دال کر دیں گے، یہتدی 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 یہتدی، پہلے والے دال کو ساکن کریں گے، پہلے والا دال بھی ساکن اور ہا بھی ساکن ہے۔ اب اذا حرک، چونکہ ساکنے میں سے کوئی مدہ نہیں ہے، اذا حرک حرک بالکسر ہے، لہذا پہلے والے ہا کو اللہ کا بھلا کریے کہ اس کو کسرہ دیں گے، یہتدی سے یہ، پھر یہ دال بھی ساکن ہو گیا، اب یہیدی، سمجھے بھائی جان، اب ہا کو کسرہ دیں گے، یہیدی، دال کو دال میں ادغام کریں گے، ہوگا یہیدی۔ ارے کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا، اے جی افتعال ہے مولانا، خوب سمجھ لینا۔ ایستوی الامران، کیا دونوں باتیں برابر ہو سکتے ہیں؟ من یہدی الی الحق، جو رہنمائی کرے حق کی طرف، عیسیٰ فرما ارات الطریق کر دیں، حق کو وہ زیادہ حقدار ہے کہ ان یتبع، اس کی پیروی کی جائے، ام من لا یہدی، یا جو خود راستہ پا نہیں سکتا جب تک کہ الا ان یہدی، یہ کہ ہاں اس کو یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے، بان یہدی، یہدی کے ساتھ، فما لکم کیف تحکمون، کس طریقے پر تم لوگ فیصلے کرتے ہو، خدا کے بندو کس قسم کے فیصلے تم لوگ کرتے ہو، فما لکم کیف تحکمون، لکم خبر مقدم بنے گا، کیف تحکمون یہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ خبر بنے گا، فما لکم کیف تحکمون، گڑبڑ ہو گیا، فما لکم کیف تحکمون، یہ اللہ کا بھلا کرے حال بنیں گے اس سے، سمجھے، فما لکم، یا ایو شیء کے معنی میں فما لکم کیف تحکمون، کس قسم کا یہ کہ تم لوگوں کا یہ کہ فیصلہ ہے، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، یہ لوگ اللہ کا بھلا کر پیروی نہیں کرتے مگر اپنے ظن فاسد کے، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، یہ ظن اللہ کا مفعول مطلق بنے گا، اتباع ظن، وما یتبع اکثرهم الا ظنا اتباع ظن، ان الظن محض لا یغنی من الحق شیئا، لا یغنی من الحق شیئا، یہ اللہ کا بھلا کر حق کسی چیز کا یہ کہ فائدہ نہیں دیتا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مانا یقین کا فائدہ نہیں دیتا، شیئن بھی اسی طریقے پر مفعول مطلق بنے گا، ان الظن لا یغنی من الحق اغناء شیئن، ان الظن لا یغنی من الحق اغناء شیئن، ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو پتہ ہے۔ اب ظن کو چھوڑو، یقین کی طرف آ جاؤ، اور یقین یہ قرآن ہے، ارے ربط سمجھا نہیں ہے، وما کان ھذا القرآن یفتری من دون اللہ، نہیں ہے یہ قرآن کس کو گھڑ دیا ہوا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے لایا گیا، فرماتے کہ وما کان ھذا القرآن یفتری من دون اللہ ولکن کان تصدیق الذی، لیکن یہ تفصیل ہے الذی ثبت بین ید، اس کے سامنے جو کتاب تورات اور انجیل ہے، وہ تفصیل الکتاب، لوح محفوظ کی تفصیل ہے، وہ تفصیل تصدیق پر عطف ہے، ولکن کان تصدیق الذی ثبت بین ید، وہ تفصیل الکتاب لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اور الکتاب سے یہ حال بنے گا، لا ریب کائن فیہ، کسی قسم درحال ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، فرماتے کہ لا ریب فیہ، وہ لوح محفوظ کی جس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، پھر یہ تفصیل کے ساتھ تفصیل الکتاب من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے یہ کہ یہ تفصیل ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو گڑھ لیا، ان سے کہہ دو قل ان کنتم صادقین، خیال کر لینا، قل ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو فاتو بصورت کائنۃ من مثلی، تو ایسی صورت جو کہ اس فصاحت و بلاغت میں اس کی طرح ہو، ایک صورت۔ مولانا ایک مسئلہ ہے مضامین کا، مضامین معقول تو یہ لائیں گے نہیں، تو کم از کم یہ کر دو مثل ہی فی الفصاحت والبلاغت، فصاحت و بلاغت میں اس قسم کے لے کر کے آ جاؤ، جو آپ عرب ہیں یہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ قل، آپ یہ کہہ دیں فاتو بصورت، فاتو سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ قل کا مقولہ نہیں بنے گا، قل ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے اپنے دعویٰ میں، فاتو بصورت بمثلہ، ابتداءً یہ ترقی من الادنی الی الاعلی ہے، سمجھے، بلکہ پہلے کہا کہ قرآن جیسے الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لائے، نہیں کر سکے تو پھر فرمایا کہ الا ان یاتوا بعشر صور مثلہ، آج کے سبق میں آگے 10 صورتیں لائے، وہ بھی نہیں کر سکے تو پھر فرمایا فاتو بصورت بمثلہ، یہ ارخاء عنان الخصم، خصم کے لگام کو آہستہ آہستہ اس طرح چھوڑ دینا، پھر اس کو شکار کرتے، سمجھتا ہے، الا ان یاتوا بمثل ھذا قرآن لاؤ پورا، نہیں تو فاتو بعشر صور مثلہ، 10 صورتیں، نہیں تو فاتو بصورت مثلہ، ایک صورت لاؤ، یہ ترتیب ہے جی، یہ ارخاء عنان الخصم اس کو کہتے ہیں، مناظر حضرات اس کو کہتے ہیں ارخاء عنان الخصم۔ ہو گیا مولانا؟
وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترى قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم جن کو تم پکار سکتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کو پکارو ان کنتم صادقین بل کذبوا نہیں پکار بل اسراف کے لیے بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا بما اس قرآن کو کہ لم یحیطوا بعلمہ کہ اللہ کے علم کو پانے جس چیز کے علم پر قابو پا نہ سکے اس کو جھٹلا دیا بل کذبوا بما اس چیز کو جھٹلا دیا اس قرآن کو کہ لم یحیطوا بعلمہ جس کے علم پر قابو پا نہ سکے یہ اللہ ہی کا علم ہے اللہ نے بھیجا ولما یاتہم مثلہ تاویل اب تک یہ کہ لما یاتہم تاویل ابھی تک اس کا انجام بھی انہوں نے نہیں دیکھا انجام اس کا انجام اور یہ کہ اس کا مصداق نہیں آیا یعنی عذاب آئے گا قرآن کی وجہ ولما یاتہم تاویلہ یہ حال بنے گا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لم یحیطوا کی ضمیر سے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ جس کے علم پر یہ کہ کنٹرول نہیں کر سکے اس کو انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کو جھٹلا دیا اور حال یہ کہ لما یاتہم تاویل کتاب اللہ اس کا انجام ان تک اور میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ تاویل کا معنی یہاں پر اللہ آپ کا دوسرے پارے تیسرے پارے میں بھی گزرا تھا اس کا مصداق سمجھے مصداق کہ تم اگر نہیں مانو گے تو خدا کا عذاب آئے گا یہاں مصداق اور انجام کے معنی میں ولما یاتہم تاویل کذب الذین مضوا من قبلہم ان سے پہلے جو گزر چکے انہوں نے بھی تکذیب کی تکذیبا کائنا کذالک فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین دیکھ لینا ظالمین کا کیا ہے ان کا انجام کیا ہوتا ہے تو یہ جو مشرکین کر رہے ہیں یہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح ان کا بھی ہوگا ومنہم من یؤمن بہ ان میں سے کچھ ہے جو قرآن پر یا محمد پر ایمان لاتے ہیں مبتدا خبر بنے گے من خبر مقدم ومنہم من لا یؤمن بہ کچھ ان میں سے ایک ایمان نہیں لاتے وربک اعلم بالمفسدین خدا فسادیوں کو جانتا ہے تخریب کاروں کو اللہ تعالیٰ خود بدل دے گا اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے کہ برات کا اعلان کر دو بائی کاٹ کر دو قرآن کے علاوہ توحیدیوں کے علاوہ باقی سب سے بائی کاٹ وَإِن كَذَّبُوكَ اگر آپ کی تکذیب کر دیں فَقُلْ لِي عَمَلِي التَّوْحِيدِ میرے عمل توحیدی اللہ میرے لیے وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ الشِّرْكِ اور تمہارا عمل تمہارے لیے شرکی أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ آپ بیزار ہیں مما اس توحید سے کہ عمل جس کو میں بجا لاتا ہوں وَأَنَا بَرِئٌ میں بیزار ہوں مما اس شرک سے کہ تعملون جو آپ کر رہے ہیں اب منڈے آتے ہو یا کسی اور علاقہ بچوں جی وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ آپ میرے عمل سے بیزار ہیں میں آپ کے عمل سے بیزار ہوں وَأَنَا بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اور کچھ اللہ آپ کا بھلا کرے ایسے ہیں کہ کافر دکھاتے کہ ہم گویا کہ آپ کی بات مانتے ہیں منافق وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ جو آپ کی طرف یہ کہ کان لگاتے تاکہ آپ ان کو مخلص سمجھے مینوں خبر مقدم بنے گا أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ یہ کہ أَأَنْتَ تُرِيهِ الْحَقَّ ہاں خیال کر لینا انت تریہ الحق اس لیے کہ یہ فا کا معطوف نہ لے کیا ہوگا حمزہ استفہام صدارت کو چاہتا ہے انت تریہ الحق کیا تو اس کو حق دکھا سکتا ہے اس کو حق پر لگا سکتا ہے فانت تسمع الصم اور بہروں کو ہم سناتے آپ سنائیں گے نہیں حال یہ کہ ولو کانوا لا یعقلون جبکہ سمجھنے کی وہ کوشش بھی نہ کر دیں یہ آپ کا کام نہیں ہے ومنهم من ينظر الیک اور کچھ یہ کہ جو آپ کے طرف دیکھ رہے ہیں فرماتے یہاں بھی اسی طرح انت تری الحق کیا آپ اس کو آگے دکھائیں گے فانت تهدی العمي نابینوں کو پہلے بہروں کو اب نابینوں کو کیا آپ یہ کہ ہدایت دے سکتے ہیں حال یہ کہ لو كانوا لا يبصرون جبکہ وہ نہ دیکھتے ہوں بصیرت ان کے پاس نہ ہو ہدایت سے محروم ہو ان کو کیا کرو گے اس کے بعد فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون یہ وہی تکذیب کی تعویل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان کو ہدایت ہی سے محروم کر دیتا ہے اب جہنم میں جائیں گے تو خود اپنے کیے کی وجہ سے جائیں گے اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ لوگوں پر ظلم کچھ بھی نہیں کرتا شیئا اے ظلم شیئا مفعول مطلق بنے گا ورنہ دو مفعول لا یظلم نہیں چاہتا ولکن الناس یظلمون انفسهم لوگ اپنے اوپر خود یہ کہ ظلم کرتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اذْكُرْ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جس دن ان کو ہم جمع کر دیں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ کہ یہ جمع ہو جائیں گے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَلْبَثُوا فِي الدُّنْيَا ایسے لگے گا گویا کہ دنیا کے اندر نہیں رہے تھے إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ مگر یہ کہ چند گھڑی دن کے رہے تھے ارے بھائی آج میں بھی 60 سے اوپر جا رہا ہوں کیا مجھے تو ایسے 40 سے تو اوپر ہمیں کراچی کے اندر ہو گئے 40 سال سے اوپر تو میں نے عرض کیا کہ میں 60 پہ پہنچا ہوں 60 سے اوپر ادھر بوڑھے بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ میں سے کوئی 20 میں 30 میں تو وہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کا بھی اسی طرح یہ چھوٹا معصوم بچہ تھا آپ دیکھو داڑھی اس کی سفید ہو گئی
یحشرہم کلم یلبسوا الا ساعۃ اذکر یوم یحشرہم کانہم لم یلبسوا الا ساعۃ، نہیں رہے دنیا میں مگر ایک دنیا کا کچھ حصہ، یتعارفون بینہم، بعض کو پہچان لیں گے وہاں اللہ کی بارگاہ میں پہچان لیں گے، یوم یحشرہم نا پہچان لیں گے ایک دوسرے کو، لیکن یہ کہ تعاون نہیں کر سکیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، گھاٹے میں ہے، نقصان اٹھانا پڑا ان کو، الذین کذبوا بلقاء اللہ، مشرکین مکہ جنہوں نے اللہ کی یہ کہ اللہ کی ملاقات کی تکذیب کی، وما كانوا مهتدین الی التوحید، اور اللہ کو توحید تک ان کی رسائی ہوئی نہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، حضرت کے لیے تسلی ہے کہ حضرت دو صورتیں ہیں، کبھی اس طرح بھی ہوگا اللہ تعالیٰ ہم جس وعدے کا جس عذاب کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کی موجودگی میں عذاب دیں گے، اور اگر نہ دیں آپ اس دنیا سے اس طرح ہمارے پاس چلے جائیں تو آپ فکر نہ کریں، تب بھی ان سے بدلہ لے لیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں، یعنی شکار ہمارا کسی طرح خطا نہیں ہوگا، اور بچے خیال کر لینا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، ما زائد ہے، اما نُرِيَنَّكَ، اگر آپ کو دکھا دیں بعض الذی، بعض وہ عذاب، الذی نعدہم ایاہ، جس عذاب کا ہم ان کو وعدہ کر رہے اگر آپ کو دکھائیں، او نتوفینک، یا عذاب سے پہلے آپ کو وفات دے دیں تو آپ فکر نہ کریں، سمجھے؟ اصل یہ ہے کہ اما نُرِيَنَّكَ بعض الذی نعدہم، بعض وہ عذاب جس کا ہم ان کو وعدہ دے رہے اگر دے دیں یہ عذاب، او نتوفینک، یا آپ کو عذاب سے پہلے ہم اپنے پاس بلائیں تو فلا تتفکر فلا تحزن، آپ پریشان نہ ہو جاؤ، کیوں؟ فإلینا مرجعہم، یہ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ یہ اصل میں اللہ آپ کو بھلا کرے جوابی شرط کی گویا کی دلیل ہے، فإلینا مرجعہم، یہ ہمارے پاس آ جائیں گے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ شہید گواہ ہے اللہ تعالیٰ علی ما یفعلون، جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ اللہ مطلع ہے علی ما یشرکون، ان کے شرک پر، لہذا اللہ ان کو سزا دے دے گا۔ ثم اللہ شہید کا معنی ہے ثم اللہ یعاقبہم علی ما یفعلون، خیال کر لینا ملنگو، ثم اللہ شہید علی ما، ورنہ یہ کہ اللہ کا علم، شہید کا معنی اللہ آپ کا بڑا کریے کہ مطلع کے، اللہ مطلع ان کے اس فعل پر، اللہ کے علم تو علی الاطلاق ہے، اس لیے میں نے عرض کیا اس کا معنی ثم اللہ یعاقبہم علی ما یفعلون ولکل امۃ رسول۔ اب ہر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ہر جماعت کے لیے ہم نے رسول بھیجا ہے، اب رسولوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، فإذا جاء رسولہم، جب رسول امت کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ لوگ اسے ہدایت حاصل نہیں کرتے، قضی بینہم بالقسط، انصاف کے ساتھ ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ ان سے انتقام لیتا ہے، وہم لا یظلمون، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ حال یہ ظلم اس طریقہ پر کہ نبی کے اطلاع سے پہلے ان کو کسی کو ہم ہلاک کریں نہیں کریں گے، وما کان ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون، کہ ہم پہلے وارننگ نہ دیں، نبی نہ بھیجیں، تبلیغ نہ کریں اور اس طرح ہم ہلاک کریں، اس طرح ہم نہیں کرتے، ٹائٹ رہیے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ عذاب کا وعدہ کب ہے؟ متا خبر مقدم بنے گا، هَٰذَا الْوَعْدُ مُبْتَدَأٌ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ یہ کہہ دیں میں عذاب کہاں سے لا سکتا ہوں؟ متا حاضر الوعد کا جواب دیتا ہے میں تو وہ وعدہ عذاب کا نہیں لا سکتا، میں تو نفع نقصان کا مالک اپنے ذات کے لیے نہیں، الا ما شاء اللہ، اللہ چاہے مستثنی منقطع ہے مولانا، لکل امت اجل، فرماتے کہ ہر گروہ کے لیے، ہر گروپ کے لیے ایک وقت مقرر ہے عذاب کا، مرنے کا، لکل امت اجل، یہ اللہ کو خبر مقدم اجل ہوتا ہے، اذا جاء اجلهم، جب وقت آئے گا، فلا یستأخرون ساعۃ، ایک یہ کہ گھڑی بھی تاخیر نہیں کر سکیں گے، ولا یستقدمون، اس سے پہلے بھی نہیں، لا یستقدمون کا جملہ شرطیہ پر رہتا ہے، جزا پر نہیں ہے، پہلے بتا چو، قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، مجھے بتا دو ان عذابہ بیاتا، اگر اللہ کا عذاب آ جائے آپ کے پاس رات کو یا یہ کہ دن کو، ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرموں کو جلدی ہے، خیال کر لینا، ماذا ای شیء یستعجل منہ، عذاب میں سے کون سی چیز ہے کہ یستعجل منہ، عذاب میں سے جلدی مانگ رہے اس کو مجرمین، ارے عذاب مانگنے کی چیز ہے، آپ مجھ سے کہہ کہ مولی مزدور 1 کلو ٹٹی دے دو مجھے، پیشاب یہ کہ آدھا کلو پیشاب مجھے پلاسٹک میں ڈال کر کے دے دو، عذاب تو تباہی کا نام ہے، اور تم بار بار کہتے کہ متی ھذا الوعد، کیا ہے عذاب، فاتنا بما تعدون من العذاب، عذاب لے کر کے آ جاؤ، تو عذاب کون سی اچھی چیز ہے؟ ان اتاکم عذاب بیاتا او نہارا، اگر آپ کے پاس عذاب میرا، اللہ کا عذاب آ جائے رات کو یا دن کو، بیاتا او نہارا ظرف بنیں گے اللہ کا عطا کے لیے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، ماذا ای شیء یستعجل من العذاب المجرمون، عذاب کی کس چیز کو جلدی میں مجتہد، یہ کہ عذاب میں کوئی حصہ ہے اچھی چیز نہیں ہے، ایو شین یستعجل
من العذاب المجرمون العذاب كله مکروہ، العذاب كله مکروہ، عذاب تو پورا کا پورا خراب ہے، اس میں کوئی اچھی چیز ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں؟ عذاب تمہارے آنکھوں کو خراب کر دے، نابینا کر دے، مفلوج کر دے، لنگڑا کر دے، طوفان سے کر دے، اور قحط سالی میں، بیماری میں، عذاب میں کون سی چیز اچھی ہے کہ جس کو تم مانگتے؟ سمجھے؟ خیال کر لینا مولانا، وہ مانگنے کی چیز تو نہیں ہے۔ ثم خیال کر لینا، ثم اذا وقع العذاب، ما زائد ہے، ثم اذا وقع العذاب، جس وقت عذاب آ جاتا ہے، آمنتم بھی، اب اس پر تم یہ لوگ ایمان لاتے ہو، ارے سمجھا کرو استاء دغا دغا دغا، سمجھے؟ ثم اذا وقع العذاب، ما زائد ہے، اذا وقع العذاب، جس وقت عذاب آ جاتا ہے، آمنتم بھی، تو ثم حمزہ استفہام صدارت کو چاہتا ہے، اصل میں اس کا محل جزا ہے، اصل میں اس کا محل جزا ہے، تو اس لیے اس کو مقدم کیا۔ خوب سمجھو، ثم اذا وقع العذاب، جب عذاب آ جاتا ہے، آمنتم بھی، اب تم عذاب پر ایمان لاتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، آمنتم بھی عذاب پر نہیں، اللہ پر، ثم اذا وقع العذاب آمنتم باللہ، اب اللہ پر ایمان لاتے ہو، جیسے کہ فرعون نے کہا، اب آمنتم بھی یہاں وقف کرو گے، الآن فعل اس کا محذوف ہے، اتؤمنون الآن، کیا ابھی تم، اتؤمنون الآن، کیا ابھی آپ ایمان لاتے ہیں، حال یہ کہ وقت کنتم، یہ قد کنتم تؤمنون کہ اس ضمیر سے حال بنے گا، وقت کنتم تستعجلون بالعذاب، اور آپ تو عذاب کو مانگا کرتے تھے، اب عذاب آ گیا، ابھی عذاب کو دیکھ کر کے معاف کرو، لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، صبر کر، سمجھے؟ اس لیے کہ جب غرق ہو رہا تھا نا، تو اس وقت اس نے بھی تو کہا نا، عذاب کو دیکھ کر کے ابھی کہتے میں راوڑ چلا جاؤں گا، مجھے چھوڑو، فرعون کہہ رہا نا، ہاں وڈیرا فرعون، لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، تو اس طریقے پر تو پھر یہ پولیس والے جب پکڑتے ہیں چور وغیرہ کو، جب ڈنڈے لگاتے ہیں نا اس کے مقصد پر، توبہ توبہ توبہ، سمجھے؟ صبر کر، پھوڑوا نے وہاں ڈسپین لگے نا، ہے ثم اذا وقع العذاب، جب عذاب آ جاتا ہے، آمنتم بھی، اب آپ اللہ پر ایمان پر لاتے، بھی ضمیر کا مرجع اللہ ہے، اتؤمنون الآن، الآن اتؤمنون الآن، سمجھے؟ یہاں بھی زمخشری کیا، یہ سب شاذ ہیں، الآن دو حمزے اللہ کا متحرک ہے، سمجھے؟ الآن الآن وقت اتؤمنون الآن وقت کنتم تستعجلون بالعذاب ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ظالموں سے ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ والا، قیل یقال کے معنی میں، حل تجزون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر الا بما کنتم تشرکون، جو تم نے شرک کیا اسی کا، ویستنبئونک احق ہو، اور پھر آپ سے پوچھتے مذاق کر کے، احق ہو، یہ عذاب برحق ہے جی، یہ استہزان، اور استہزان یہ سوال ہے، ویستنبئونک، پوچھتے ہیں آپ سے، سمجھے؟ خبر معلوم کرتے، احق ہو، یہ عذاب برحق ہے، حق خبر مقدم بنے گا، سمجھ رہی میں، اور ہو مبتدا مؤخر، قل ای وربی، آپ یہ کہتے کہ ہاں، سمجھے؟ وربی، مجھے خدا کی قسم ہے، اقسموں کے ساتھ متعلق ہوگا، ان هذا العذاب لحق، یہ برحق ہے، وما انتم بمعجزین اللہ، آپ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے، چھوٹیں گے نہیں، اللہ کے عذاب سے بچیں گے نہیں۔ ارے منڈیا کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ اب ترغیب فرماتا کہ جب عذاب میں آؤ گے نا تو پھر یہ کہو گے کہ ملک ریاض کی ساری دولت اگر مل جائے تو دے دوں گا، لیکن یہ کہ اس وقت قبول نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ صفت ہے نفس کے لیے، اگر بفرض المحال لو ثبت ان لکل نفس ظالمت، کہ ہر ظالم نفس کے لیے یہ خبر مقدم بنے گا، ما ثبت فی الارض، زمین کی ساری ملکیتیں اگر کسی کو مل جائے ثابت، لفتدت بھی، تو ان کو فدیہ کے طور پر دے دے گا، اگر مل جائے، فرض کر لو، لو ثبت ان لکل نفس ظالمت ما ثبت فی الارض من الخزائن، زمین کے سارے خزانے اگر کسی ظالم کو مل جائے، لفتدت بھی، تو یہ اس کو فدیہ کے طور پر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تیار ہوگا لیکن ہوگا نہیں۔ لما رأوا العذاب، خیال کر لینا، لما رأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے، اثر الندامت، اپنے شرک پر ندامت کو چھپا کر کے، اپنے آپ کو یہ کہ چوری چپکے سے ندامت، بہت برا کیا، سمجھے؟ بہت، لما رأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے تو اثر الندامت، تو چھپا کر کے ندامت ان کو ہوگی، کس پر؟ الندامت علی شرک، شرک پر،
وقضی بینہم ویقضی بینہم، سمجھے، وقضی بینہم یہ اثر پر عطف ہے، ویقضی بینہم بالقسط، اور یہ کہ ان کے درمیان میں انصاف سے فیصلہ ہوگا، حال یہ کہ وہم لا یظلمون لا ينقصون فی حسناتہم، ان کی نیکیوں کے اندر کوئی، الا خبردار متنبہ ہو جاؤ، ان للہ ما ثبت فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری ملکیتیں اللہ کے، الا ان ما فی السماوات وفی الارض ما ثبت فی السماوات مملوک للہ، یہ سب اللہ کے، الا متنبہ ہو جائے، ان وعد اللہ، اللہ کی بعثت کا جو وعدہ ہے، الا ان وعد اللہ، اللہ کی بعثت کا جو وعدہ ہے، حق، یہ بالکل برحق ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہے، اس لیے اللہ کا بھلا کرے اس کی حقیقت کی، اس کی حقانیت کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ وہ خدا یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے مار بھی دیتا ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کے پاس یہ کہ آپ لوٹ کر کے جائیں گے، سمجھے، سب کچھ آپ لوٹ کر کے اسی کے پاس اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چلے جائیں گے، لہذا اب اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے پاس جانا ہوگا، عذاب سے بچنے کے لیے قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کس کو سمجھ میں آ گیا، سمجھے، یا ایھا الناس ایمان والو قد جاءتکم موعظۃ کائنۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے خصوصی واضح و نصیحت آگے، وشفاء، اور شفا ہے، لما ثبت فی الصدور، نماز سینوں کے اندر جو شرک نفاق کے جو امراض ہیں ان سے یہ شفا دیتا ہے۔ غیر مجلدین یہ کہتے ہیں، غیر مجلدین کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، قرآن کو دم کرنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن تو شفاء لما فی الصدور آیا، تعویذ کی اجازت نہیں، تعویذ میں ان کا ہمارے ساتھ اختلاف ہے، لیکن اللہ کا دم میں ان کا بھی اختلاف نہیں ہے، سمجھ رہی میں، اگر کسی کو درد سر ہے یا بیماری ہے تو دم کرو اس پر، اس کو تو غیر مقلدین بھی مانتے، قل اعوذ برب الفلق برب الناس تو ظاہر ہے کہ اسی پر ہے، سمجھے، تو اس کو وہ بھی مانتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ تو کہتے ہیں شفا امراض جسمانیہ کے ہیں، امراض روحانی کے لیے، امراض روحانی کے لیے آیا شفا ہے، جسمانی کے لیے نہیں ہے تعویذ کی اجازت، تو تعویذ ہم جسمانی تعویذ کے لیے کرتے ہیں، تعویذ کی اجازت نہیں دے تو دم تو آپ بھی تو جسمانی کے لیے کر رہے ہیں، دم آپ بھی تو امراض جسمانیہ کے لیے دم کر رہے ہیں نا، اور آپ کا کہنا ہے کہ امراض روحانیہ شرک ہے، نفاق ہے، بدعت ہے، عقیدے کو صحیح کرنا اس کی شفا کے لیے آیا، جسمانی امراض کی شفا کے لیے قرآن نہیں آیا، لہذا تعویذ نہ دو، تو ہم تعویذ دیتے جسمانی کے لیے، تو دم تو آپ بھی تو کرتے جسمانی کے لیے، دم کے آپ بھی تو قائل ہیں، اس لیے جو آپ بھی تو شفا روحانی تک محدود نہیں رہے، آپ نے بھی تو شفا جسمانی پہ اس کو لے گئے۔ اب یہ کہ جی حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ تعویذ یہ کہ بعض اگر عورت کو وضع حمل نہ ہو جائے تو اس کے ران پہ باندھے، تو ہم کہتے ہیں کہ تعویذ سے منع کرتے، لیکن تاہم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جہاں درد ہے، بولو جہاں درد ہے تعویذ وہاں باندھیں گے یا دم؟ آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے سر پہ دم ہے، درد ہے، تو آپ سر پہ دم کریں گے، اور اگر کسی کے دبر پہ یہاں تکلیف ہے تو دم کا شف کہاں کرو گے؟ غیر مقلد سے پتہ کرو کہ بھائی یہاں دبر پہ درد تو آپ سر پہ شف کریں گے، تو شف تو آپ ادھر کریں گے نا، مقد کے پاس ادھر، اس کے گھٹنے میں تکلیف ہے، اس طرح ران پہ تکلیف ہے، تو آپ ادھر شف کریں گے، تو آپ شف کر رہے، شف تو آپ نے یہ تو نہیں کہا منظور احمد والد نیک محمد والد حاجی جمعہ خان قومی شیخ زرچن مینگل اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے تحصیل وٹ ضلع خضدار، یہ تو نہیں کریں، آپ بھی تو قرآن پڑھ کر کے دم کر رہے ہیں نا، تو اگر ہم نے اس کو تعویذ پہ باندھا تو پھر آپ کے لیے تو جائز ہے دم کرنا، ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت آپ نے پڑھی ہے کہ ہمارے اکابرین بھی تعویذ سے منع کرتے ہیں، لیکن مجبوراً، سمجھے، ایک آدمی کو دم مال آپ کو وہ خود یہ کہ عملیات کو جانتا نہیں تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تعویذ اگر کوئی کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے، عبداللہ بن عمر ہے ان کی روایت ہے کہ ہم جن بچوں کو معوذتین وغیرہ یاد نہیں ہوتے تو ان کو لکھ کر کے ان کے گلے کے اندر ہم ان کو ڈالتے تھے، سمجھے، اس لیے تعویذ اسماء الحسنیٰ کے ساتھ ہو، تعویذ کو مؤثر بھی نہ سمجھا جائے، اور تعویذ کو غلط مقصد کے لیے آدمی استعمال نہ کرے، ان 3 شرائط کے ساتھ تعویذ کی اجازت ہے، سمجھے۔ ٹائٹ رہنا، قیامت کی اگر تیاری کرنی ہے تو قرآن سے کرو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما ثبت فی الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ ہے ان کے لیے شفا ہے، وہدی اور ہادی ہے، سمجھے، اور ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ، اب خیال کر لینا ملنگو، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اب یہ ہے کہ ملنگو خیال کر لینا، ان جاءہم الفضل، ہاں ملنگو
یہ قرآن شفا اور رحمت ہے. ان جاءکم الفضل، فضل بھی آ گیا، ورحمت اور رحمت آ گئی. فلیفرحوا بفضل اللہ، ہم لوگوں قل ان جاءہم الفضل، فضل اور رحمت آ گئی تو فرماتے فلیفرحوا بفضل اللہ ورحمتہ بذالک. خوب سمجھنا اس کو، ٹوپی نہ گرے سستا. فضل اللہ سے مراد اسلام ہے، رحمت سے مراد اللہ کو بھلا کرے قرآن پاک ہے، اور فا زائدہ ہے. بذالک، ذالک سے تثنیہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یہ بذالک یہ بدل ہے فضل اللہ اور رحمت سے. اور بدل مبدل منوں کا ایک ترجمہ ہوتا ہے، خوب خیال کر لینا، سمجھے. بذالک یہ فضل اور رحمت سے بدل ہے، اور فلیفرحوا اللہ آپ کو بلا کر جزا. تو اب ہوگا ان جاءہم الفضل والرحمت، ان جاءہم الفضل والرحمت، فضل و رحمت جب ان کے پاس آ گئی، فلیفرحوا بفضل اللہ وبرحمتہ بذالک. چاہیے کہ اللہ کی رحمت اور فضل اور اسی پر یہ کہ وہ خوش ہو جائیں، قرآن کی آمد پر یہ کہ خوش ہو جائیں. بدل مبدل منوں کا ایک ہی مصداق ہے. خیال کریں ان جاءکم الفضل، یا کہو اذا کان الامر کذالک، جب قرآن آ گیا، روحانیت آ گئی، ہدایت بھی آ گئی. اذا کان الامر کذالک فلیفرحوا، قل ان جاءہم الفضل، جب فضل آ گیا، فلیفرحوا بفضل اللہ وبرحمتہ بذالک، یہ فا زائدہ ہو گیا. هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن پاک بہتر ہے اللہ کا بھلا کر مما، ان تمام مال ملکیتوں سے یجمعون جس کو یہ لوگ دنیا کی جمع کرتے ہیں، ان سب سے قرآن بہتر ہے. خوب ٹائٹ رہنا، اس کو سمجھ لینا مولوی صاحب. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ میں کچھ بزرگوں کو دیکھا اللہ آپ کا بھلا کرے، ادھر ایسے مارتے رہتے، جب پیش تو کرتا ہے لیکن اس کو ترجمہ کو کس طریقے پر مطابقت کرے، کہاں کے ساتھ جوڑے، مسئلہ بہت مشکل ہے. سمجھتا ہے بہت مشکل ہے، سمجھے. اس لیے میں نے قل ان جاءکم الفضل، قل ان جاءکم الفضل، اگر فضل ان کے پاس آ گیا تو فرماتے فلیفرحوا بفضل اللہ وبرحمتہ بذالک. اس پر یہ کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر یہ کہ خوش ہو جائیں. وہ خیر مما یجمعون، یہ دنیا کے مال ملکیت سے ان کے لیے بہتر ہے. قل ارأیتم، اور ذالک یہ اللہ آپ کو بھلا کرے تصحیح کی طرف اس سے اشارہ ہوتا ہے. دیکھیے سمجھ نہیں، آپ نے بقرۃ اللہ فارض ولا بکر، فارض اور بکر دو ہے. اوان بین ذالک، یہ ذالک فارض اور بکر ان کے درمیان میں ہو. ذالک تصحیح کی طرف اشارہ ہو گیا. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے، سمجھ رہی میں. اور چھٹے پارے میں بھی ایک مثال آ گئی تھی جو میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا، سمجھے بھائی جان. چھٹے پارے کے اندر بھی اس قسم کی ایک مثال آ گئی تھی، وہاں بھی ذالک میں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اشارہ تھا تصریح کی طرف. ان الذین کفروا، مات شو یہ مل نہیں رہا، آوانو بین ذالک اسی کو لے لو. قل ارائیتم ما انزلہ اللہ لکم من رزق، بتا دو جو کچھ اللہ پاک نے، جو کچھ ما انزلہ اللہ لکم من رزق، اللہ نے جو رزق آپ کے لیے اتارا، فجعلتم منہ حرام و حلالا، اس سے حلال و حرام آپ بنا دیتے ہیں. یہ ما موصول ہوگا ما انزلہ اللہ، یہ مفعول بن جائیں گے رویت کے لیے. ارائیتم ما انزلہ اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حرام و حلالا، اس سے حلال و حرام آپ بناتے ہیں. قل اللہ اذن لکم، اللہ نے آپ کو اجازت دی، ام تفترون علی اللہ، یا اللہ پر یہ کہ آپ گھڑتے رہتے ہیں. ام تفترون علی اللہ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، کیا خیال ہوگا اللہ، کیا حال ہوگا اللہ کا بھلا، ما ظن الذین، کیا حال ہے ان لوگوں کا، کیا خیال ہے، الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ کا بھلا کریے کہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. جو فرماتے ما ظن الذین یوم القیامت، قیامت کے دن ان کا کیا گمان ہے، کیا ہوگا ان کے ساتھ. خیال کر لینا یوم القیامت ہے، اس کا تعلق ظن کے ساتھ ہے. ای شیء ظن الذین یفترون، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں قیامت کے دن، ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے دن کا کیا حشر و نشر ہوگا. تو ظن الذین خبر ما مبتدا ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، پھر بھی اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی سے، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اللہ تعالیٰ کے سمجھانے سے یہ لوگ پھر بھی اللہ کو شکر حاصل نہیں کر، پھر بھی اللہ کو ڈھیل دیتا ہے.
وما تکون فی شان وما اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے تمام اعمال کی نگرانی، حضرت کو خطاب ہے لیکن مراد یہ ہے کہ امت ہے۔ وما تکون فی شان، خوب خیال کر لینا، مشکل جگہ، ما تکون فی شان، آپ کسی حال میں ہو نہیں، کسی حال میں نہیں ہوتے۔ وما تتلو من اللہ قرآنا، وما تتلو من جانب اللہ قرآنا، قرآن کی تلاوت کر نہیں پاتے۔ ولا تعملون عملا، کوئی عمل کر نہیں پاتے، مگر حال یہ کہ اللہ کنا شہودا علیکم، ہم اس پر حاضر ہوتے ہیں۔ اذ تفیضون فیہ، جب آپ اس میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ اللہ اپنے عموم قدرت اور عموم علم بتا رہا ہے۔ مشکل جگہ تکونو، سمجھے، یہ انت ضمیر اس کا اسم ہے، تکونو واحد، اور ما تتلو منہ ولا تعملون یہ جمع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، تعمیم بھی لا تعملون جمع لائے، اس سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر حضرت کو جمع سے تعبیر بھی کیا ہے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، بولو نبی کے زمانے میں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اس الرسل سے محمد رسول اللہ مراد ہے۔ اس قالت الملائکۃ سے جیسے جبریل مراد ہے۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے جس زمانے میں بکری چلاتے تھے، ما تکون فی شان، تکونو کی خبر بنے گا، ما تکون فی شان، آپ کسی حال میں ہوتے نہیں۔ وما تتلو من اللہ قرآنا، من زائد ہے، اور اللہ کی جانب سے قرآن کی تلاوت نہیں پاتے۔ ولا تعملون عملا، کوئی عمل آپ لوگ کرتے نہیں، مگر حال یہ کہ اللہ کنا شہودا علیکم، ہم اس پر حاضر ہوتے ہیں۔ اذ تفیضون فیہ، یہ ظرف بنے گا شہودا کے لیے، جس وقت آپ اس میں مصروف ہوتے ہیں۔ وما یعزب عن ربک مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ آپ کے پروردگار سے ذرہ برابر فرماتے ہیں کہ رائی کے دانے کی مقدار بھی کوئی چیز غائب نہیں رہتی، زمین میں نہ آسمان کے اندر، ولا اصغر من ذالک، نہ اس سے اللہ کا بھلا کریے کہ کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر، ہونے سے بڑی، الا فی کتاب مبین۔ یہ اصغر مثقال پر اللہ کا بھلا کریے کہ عطف ہے، سمجھے، اور یہ مجرور پڑھیں گے لیکن حقیقت میں یہ مرفوع ہے، من زائد ہے۔ ما یعزب عن ربک لا یغیب عن ربک مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، مستثنی منقطع، مگر یہ سارے کے سارے صریح کتاب کے اندر موجود ہے، لوح محفوظ، کتاب مبین سے لوح محفوظ، اس کو مستثنی منقطع کہہ کر کے اسی طرح چھوڑ دو گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کے اعمال کی نگرانی ہماری ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فرماتے ہیں کہ جن کے اعمال ہی ٹھیک ہوں گے وہی اللہ آپ کا بھلا کر میرا قریبی ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم فیما یستقبل ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنیا، دنیا میں جو کچھ رہ گیا۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ اولیاء اللہ کی صفت ہے، الذین آمنوا، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، وكانوا يتقون، شرک سے بچا کر دیتے، لہم، انہی کے لیے البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے اللہ کا بھلا کرے کہ خوشخبری ہوگی دنیا کی زندگی کے اندر۔ اور دوسرا مسئلہ، لہو، انہی کے لیے البشریٰ فی الحیات الدنیا، رویا صالحہ ان کے لیے ہوں گے، رویا صالحہ ان کے لیے اللہ کا بھلا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ رویا صالحہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک 40واں جز ہے، جو اچھے خواب کوئی دیکھ لے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کے اندر یہ کہ خوشخبری اللہ کا بھلا کرے رویا صالحہ کے۔ وفی الآخرت، اور آخرت میں جنت، لا تبدیل یہ خدا کا وعدہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، کمن لمواعید اللہ، اللہ کے وعدوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لا تبدیل لاقوال اللہ، لا تبدیل کائن لاقوال اللہ، ذالک هو الفوز العظیم۔ ولا يحزنک قولهم، ان کے یہ قول ہے، مقولہ کہاں ہے؟ اس کا مقولہ ان العزت للہ، یہ نہیں ہے۔ اگر قول کا مقولہ ان العزت کو قرار دو گے تو پھر ہوگا کہ ان کا یہ قول کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے، یہ چیز آپ کو پریشان نہ کرے۔ ارے یہ پریشانی کی چیز نہیں ہے، تو خوشی کی چیز ہے کہ عزتیں غلبہ سب اللہ کی ہیں۔ یہ بات آپ کو پریشان، کیا میرا نبی اس سے پریشان ہوتے تھے کیا؟ علیہ باللہ، ارے آپ کو سمجھا نہیں ہے۔ تو ولا يحزنک قولهم انک لمجنون، آپ کو یہ بات غم زدہ نہ کرے کہ انک لمجنون، انک ساحر، انک لمجنون۔
یہ قول کا مقول محذوف ہے، یہ بات آپ کو پریشان نہ کرے. کیوں؟ یہ آپ کو جتنا بھی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مجنون کہہ دے اور آپ کو دبانے کی کوشش کرے. ان الغلبۃ کائنۃ للہ جمیعا، ان الغلبۃ کائنۃ، عزت غلبہ کے معنی میں، اس لیے اللہ آپ کو غالب بھی کرے گا اور اللہ آپ کی مدد کرے گا. ان العزت کائنۃ للہ جمیعا هو السمیع العلیم. هو الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، من فی السماوات ومن ثبت فی الارض، مملوکان للہ، یہ سب کے سب یہ کہ مملوکان للہ، اللہ کی ملکیت ہے. یہ ہو گیا مسئلہ مولانا، سمجھے؟ اب اس کو سمجھ لینا ہے. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، پھر یہ کہ شرکا کو آپ مفعول قرار دے دیں اللہ کو یدعون کے لیے. الذين يدعون من دون الله، جو اللہ کے علاوہ شرکا کی عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ لا يتبعون، پر پیروی نہیں کرتے، الہن، کسی الہ حقیقی کا. لا يتبعون، پھر تاکید ہے، لا يتبعون، ان کا معنی لا سے کرو، لا يتبعون، یہ پیروی نہیں کرتے مگر الا ظنهم الفاسد، اپنے ظن فاسد کا. وَإِنْهُمْ، نہیں ہے یہ لوگ مگر الا يخرصون، اندازہ کرتے اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں. خوب خیال کر لینا مولانا. وما يتبع الذين يدعون الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع، ما کا ترجمہ میں نفی سے کر رہا ہوں. ما يتبع الذين يدعون من دون الله، جو لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے شرکا کی. اب شرکا کو مفعول بنائے یدعون کا. جو لوگ اللہ کے علاوہ شرکا کی عبادت کرتے ہیں وہ پیروی نہیں کرتے ہیں کسی الہ کی. پیروی پھر کہیں گے ما ان یتبعون، یہ پیروی نہیں کرتے، یہ تاکید ہوگی، پیروی نہیں کرتے مگر الا ظنهم الفاسد، مگر اپنے اللہ کا بھلا کریے کہ ظن فاسد کی ہے کہ پیروی کرتے ہیں. ارے کچھ پھلا پڑا نہیں پڑا، یہ تاکید ہوگی. دوسری صورت مولانا، ای شیء یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اللہ کے علاوہ جو پکارتے ہیں شرکا کو، وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ تو بیکار ہی ہے، سمجھے؟ ای شیء یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، جو اللہ کے علاوہ شرکا یہ کہ پکارتے ہیں، فرماتے کہ کس چیز کی یہ عبادت کرتے ہیں. اب یہ مفعول ہوگا مولانا یتبعو کے لیے، آپ کے لیے یہی کافی، اور بھی احتمالات ہیں. ان یتبعون الا ظنا وانهم لا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وہ خدا کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا لتسكنوا فيه، تاکہ اس میں سکون حاصل کر دو، استراحت کے لیے بنایا. یہ جعل کے ساتھ متعلق ہوگا. والنهار، اور رات کو دن کو بنا دیا، وجعل النهار دن کو بنا دیا مبصرا، روشنی کے لیے کہ تاکہ یہ اس میں آپ روشنی ہے کہ حاصل کریں. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. قالوا، پھر بھی کافر کہتا ہے کہ اتخذ اللہ عیسیٰ ولدا، اتخذ اللہ عزیرا ولدا، اتخذ اللہ الملائکۃ بنات لہ. یہ ہے مولانا، اس لیے مفعول ثانی کو حذف کر دیا، تینوں کو شامل ہے. سبحانہ من یکون لہ ولد، هو الغنی، و بے نیاز، اولاد کی ضرورت نہیں. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے. تو پھر یہ تو مملوک، بیٹا اور اولاد جو ہوتی ہے وہ مملوک نہیں ہوتے. ان عندکم، نہیں ہے تمہارے پاس، سلطان بہذا، اس پر کسی قسم کی کوئی دلیل. سلطان مبتدا ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. متاع، مانا افتراء متاع، ان کا جھوٹ بولنا ایک معمولی یہ کہ فائدہ ہے ان کے لیے. افتراء متاع فی الدنیا، دنیا کے اندر یہ معمولی ان کا فائدہ ہے. ثم الینا مرجعہم، ہمارے پاس آئیں گے. ثم نذیقہم عذاب شدیدا، پھر عذاب شدید ان کو چکھائیں گے. بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے. اور جیسے قوم نوح کو ہم نے عذاب چکھایا، واتل علیہم نبأ نوح، سمجھے؟ ان کو بھی اسی قسم کے عذاب چکھائیں گے. اور نوح نے صبر کیا، کامیاب ہو گیا. اے محمد آپ بھی صبر کرنا، کامیاب ہونا. اور اصل کامیابی پھر 2:30 بجے انشاءاللہ ہوگی. چلو جاؤ.